ڈیل آف دی سینچری تیاریاں ٹرمپ انتظامیہ نے 2017 میں شروع کی۔ عالمی اداروں کے مطابق یہ 200 صفحات پر مشتمل ایک طویل منصوبہ ہے جسے 2018 کے شروع میں ہی منظر عام پر لانے کی توقع کی جا رہی تھی، تاہم بعد ازاں بعض ممالک کی مخالفت کے باعث اسے ملتوی کرنا پڑا۔ اس معاہدے کے مرکزی کردار صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، جس نے مئی میں 2019 میں بحرین میں اس مقصد کے لیے ایک عالمی اقتصادی کانفرنس بھی منعقد کرائی تھی۔ ورکشاپ میں سعودی عرب، مصر، اردن اور مراکش نے شرکت کی تھی، جبکہ اسرائیلی نمائندے بھی اس ورکشاپ میں شریک ہوئے تھے۔ ڈیل آف دی سینچری کے بارے میں جاننے والے ماہرین کے مطابق اس معاہدے کی بنیادی شرائط میں یہ شامل ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو بیت المقدس کے مشرقی حصے سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونا ہوگا، جس کے عوض فلسطین کو بیت المقدس سے دوری پر واقع ابو دیس نامی بستی میں نیا دارالحکومت تعمیر کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کو یہودی بستیوں کی تعمیر کے لیے بے دخل کیے جانے والے فلسطینی اربوں کی واپسی کے تاریخی دعوے سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ خیال رہے کہ فلسطینی علاقے میں مغربی کنارہ 3 حصوں پر تقسیم ہے، جسے الف، با اور جیم کی کیٹیگری کا نام دیا گیا ہے۔ جز الف مجموعی رقبے کا 18% ہے، اس پر انتظامی اور سیکیورٹی انتظامات فلسطینی اتھارٹی کے ہاتھوں میں ہیں۔ حصہ با مغربی کنارے کا 21% ہے، جس کے سول انتظامیہ کے انتظامات فلسطین، جبکہ سیکیورٹی انتظامات اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں۔ مغربی کنارے کا 61% حصہ جیم کہلاتا ہے، جس پر مکمل طور پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس ڈیل میں مصر کو جزیرہ نمائے سینا کے ایک بڑے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا، جس کے لیے اسے راضی کرنا اس معاہدے میں شامل ہے۔ مصری اراضی پر نئی فلسطینی ریاست کے لیے ہوائی اڈہ اور صنعتی زون تعمیر کیا جائے گا، جبکہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے درمیان زمینی رابطہ برقرار رکھنے اور نقل و حرکت کی آسانی کے لیے ایک پل تعمیر کیا جائے گا۔ فلسطین کی مجوزہ ریاست مکمل طور پر غیر فوجی ریاست ہوگی۔ اس میں کسی قسم کا سیکیورٹی ادارہ یا فوج نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ کی سربراہی میں ایک عالمی فنڈ قائم کیے جانے کی تجویز ہے۔ اس مجوزہ منصوبے کے مطابق سینا کی اس متوقع طور پر خالی کرائے جانے والی اراضی پر اسرائیل سے بے دخل کیے گئے فلسطینی اربوں کو بسایا جائے گا۔ عرب اور عبرانی میڈیا کے مطابق ڈیل آف دی سینچری سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی ایسے اقدامات کر چکے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس خطرناک منصوبے کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر 2017 میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا، جبکہ مئی 2018 میں عالمی برادری کے احتجاج کو نظر انداز کر کے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کر دیا۔ مارچ 2019 میں امریکی صدر نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کر لیا۔ چوتھے مرحلے میں ڈیل آف دی سینچری کا اعلان باقی رہ گیا ہے، جس کے لیے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف ہوا کھڑی کر دی ہے، تاکہ مشرق وسطیٰ کے سنی ممالک امریکہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس تاریخی بدنام منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ کیا مسلمانوں کے قبلہ اول پر اس طرح امریکہ کے زور پر اسرائیل قبضہ کر پائے گا؟ مکمل اور قانون والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبنستعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ
قال حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بنو۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے اس صدی ڈیل کے براہ راست مذاکرے کے حوالے سے میں آپ سب کا ہوسٹ قمر عباس، اور سب سے پہلے ہم اپنے معززین مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں، ان میں سے جناب ثاقب اکبر نقوی صاحب، جو آپ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو معزز مہمان ہیں، مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری برادر سید ناصر حسین شیرازی صاحب، اور اس کے ساتھ جو ابھی تک جس نے ہمیں جوائن کیا ہے، عسکریہ علم و عمل پاکستان کے مرکزی صدر جناب سید شکیر حسینی صاحب، اور ہمارے ایک اور مہمان جو انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں ہمارے انشاءاللہ سیشن کو جوائن کریں گے، وہ جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب لیاقت بلوچ صاحب، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں انشاءاللہ کچھ ہی وقت کے بعد جوائن کریں گے۔ تو آج کے اس ہم لائیو براہ راست جو ہمارا مذاکرہ ہے، صدی ڈیل کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلے کہ عسکریہ اسلامی پاکستان کی طرف سے ہم سارے جو معززین مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر آئے ہیں اور آج کے ہمارے لائیو سیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر ثاقب اکبر نقوی صاحب کے طرف بڑھوں گا اور انشاءاللہ سوالات کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکر الحمدللہ، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ آپ کا شکریہ کہ اتنا اچھا آپ نے پروگرام جو ہے اس کو کیا ہے، اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں آپ نے پورا ہفتہ کس جو ہے اس کو پلان کیا ہے، اور مسلسل آپ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ انشاءاللہ۔ آغا صاحب، آج کل یہ جو سینچری ڈیل ایک بہت بڑا پروگرام اور مسئلہ آج کل کا جو دنیا میں بہت برننگ ایشو ہے، تو آج کے ہمارے اس سیشن میں آپ بزرگان تشریف لائے ہیں، تو جو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدی ڈیل کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہ ہے کہ صدی کی ڈیل جو ہے اس کا سرنامہ وہ بیان ہے جو یہ سو کالڈ جو مسلمان ملکوں کے جو اجلاس ہوا تھا ریاض میں، اور جس کی صدارت جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے کی تھی، یہ 2 سال بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہو گیا اس سے پیچھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ گئے ہیں، تل ابیب پہنچے ہیں اور بیت المقدس میں پہنچے ہیں، اور امریکی صدر نے وہاں جا کے ایک بات کی تھی، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 2 ریاستی جو حل ہے اس علاقے میں مسئلے کا، اس کے بجائے 1 ریاستی حل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت ممکن ہے بعض لوگ اس طرح متوجہ نہ ہوئے ہوں، لیکن میں نے اس وقت بھی لکھا تھا، اور بھی ہمارے کئی دانشور جو ہے انہوں نے بھی اس طرح توجہ دی تھی کہ صدر ٹرمپ نے وہ بات کی ہے جو آج تک نہ امریکہ نے کی ہے اور نہ یورپی یونین میں سے کسی نے کی ہے، اور 2 ریاستی نظریہ انہوں نے جب سے یہ سو کالڈ اسرائیل کو اس فلسطین پر امپوز کیا ہے، یہ ہمیشہ سے 2 ریاستی نظریے کی بات کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سے کہتے تھے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور یہ مقبوضہ فلسطین ہے، اسرائیل کی کوئی جائز حیثیت نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی 1 ریاستی کے قائل تھے۔ لیکن جب صدر ٹرمپ نے کہا تو ان کی مراد یہ تھی کہ فلسطین نہیں ہوگا اب، بلکہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اسرائیل ہی ہوگا۔ تو یہ اس کی طرف میرا خیال ہے ایک بڑی سوچی سمجھی پیش رفت ہے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 ریاستی میں کسی نہ کسی طرح سے یہ فلسطین کی کوئی
कामिल नुमाइंदा ना सही जुज़वी तौर पे किसी न किसी नुमाइंदा शख्सियत को शामिल कर लेते थे। यासर अरफात को पहले ओस्लो माहिदा में उन्होंने शामिल किया, फिर वो यासर अरफात बड़े पे शायद पहुंचे कि नहीं भी अब हम जहाद के जरिए से आज़ाद नहीं कर सकते, तो चले दो रियासती नजरिया जो है वो मान लेते हैं। तो उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया और वो बाद में समझ गए कि ये सब बकवास है। उस वक्त उस मुआहदे के तहत भी उन्होंने जो इख्तियारात दिए सो कॉल्ड इसराइल की जो के मुकाबले पे फ़लस्तीन की जो रियासत का जो ख्वाब था, उसको उन्होंने उतने भी इख्तियारात नहीं दिए जैसे जितने हमारे ममालिक में एक बल्दिया को होते हैं। एक तो ये कि जो दो इलाके उन्होंने उस वक्त डिक्लेयर किए, उस दोनों इलाकों के दरमियान कोई ज़मीनी आपस में सरहदी जो है वो राब्ता नहीं था, बल्कि इसराइल के ऑक्युपाइड इलाके में से गुजर के ही एक दूसरे के इलाके में मगरबी बैंक और इस तरह गजा में आ जा सकते थे। तो उस वक्त भी उनकी इजाज़त के बगैर असला जो है उसको उठा के एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं ले जा सकते थे। उस वक्त भी वो अलग से कुछ सफारत खाना कायम करने की उनको इजाज़त नहीं थी। उस वक्त भी जो फ़लस्तीन की जो सो कॉल्ड स्टेट उन्होंने कबूल की, उसको एक उसका जो बजट था उसको उसका पार्ट एंड पार्शल था ग्रेटर बजट ऑफ इसराइल का, और तन्हाएं यासर अरफात की और बाकी लोगों की अगर इसराइल के बजट से आती हों तो फिर कैसे तवक्को की जा सकती है कि हम ये कहें कि फ़लस्तीन जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार कोई रियासत, वो तो नीम खुद मुख्तार भी रियासत नहीं थी। अब ये कि अब मेरा ख्याल है वो जो बीच में एक पर्दा सा था, अब डील ऑफ द सेंचुरी में वो भी नहीं रहा। वो उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल सीधा साधा पूरा बैतुल मक़दस जो है उसको इसराइल को दे दिया है, और उस डील के मुताबिक, सो कॉल्ड डील के मुताबिक, और डील कोई फ़लस्तीन के साथ नहीं हुई। देखें, अगर मगरबी नुक्ता नजर मान लिया जाए कि मसले के दो फरीक हैं, तो दूसरा फरीक तो कहीं है ही नहीं। किसके साथ अमेरिका ने डील की है? ये बड़ी गौरतलब बातें हैं कि अमेरिका ने किसके साथ डील की है, डील ऑफ द सेंचुरी। तो वो फ़लस्तीनी उसमें नहीं है बीच में। इस डील में इसराइल है, अमेरिका है, और इस डील में वो मुनाफिक हुक्मरान है जो आज तक यानी बज़ाहिर फ़लस्तीन के हामी रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दा उनके माथे से और चेहरे से सिरकता चला जा रहा है। तो वो है इसके पीछे, यानी गोया उन्होंने ने, ओमान ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, मिस्र ने, जॉर्डन ने और सऊदी अरब ने, यानी वो हैं दूसरी तरफ असल जो जिनका मसला है उनको, जैसे हमारे यहाँ यानी भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान इसमें फरीक हो कश्मीर के मसले में, भारत नहीं चाहता कि खुद कश्मीरी भी फरीक हो उसके मसले में। अभी जो उसने नए इकदामात किए हैं, कहाँ कब उन्होंने कश्मीरियों से पूछा है? बल्कि कश्मीरी वो भी जो भारत के आइन के तहत रहने को तैयार थे, उनको भी पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। और यहाँ भी आप ये देखें कि महमूद अब्बास जो यानी उनके अपनी गुड बुक्स में था, वो भी फरियाद कुना है कि ये क्या हमारे साथ होने चला जा रहा है। लिहाजा उन्होंने अभी हाल ही में ऐलान किया है, क्योंकि वो वेस्ट बैंक जो इस वक्त जिस पे उनकी सो कॉल्ड हुकूमत कायम है, वो भी इस नई डील ऑफ द सेंचुरी के जरिए से उसमें शामिल किया जा रहा है, ग्रेटर इसराइल के को दिया जा रहा है। और इनको सहराए सीना का इलाका एक तजवीज़ किया गया है 600 मुरब्बा किलोमीटर अपना। तो वो उनसे कहा गया है कि मिस्र वो इलाका इनको दे दे, और मिस्र को कुछ इलाका इन्होंने और तजवीज़ किया है कि उसके मुकाबले में 200 किलोमीटर हम आपको ये इलाका भी देंगे, और साथ उन्होंने बहुत सारी माली नवाज़ात भी उसके लिए रखी हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये समझने वाला है कि एक छोटा सा मोहल्ला जो मज़ाफ़ात में है बैतुल मक़दस के, वो उन्होंने कहा है कि ये हम दे देंगे। 2 × 2 किलोमीटर है, जितना यहाँ इस्लामाबाद में एक सेक्टर होता है। आप अगर आपने फातिमा जना पार्क किसी ने देखा हो तो वो इतना सा है, यानी वो हम दे देंगे। वो भी इस वक्त जो शहर है
اس کے مضافات میں ایک علاقہ ہے. لاہور کے جیسے مضافات میں چھوٹے چھوٹے علاقے موجود ہیں, آپ اس پر, یا ادھر آپ کے حیدرآباد میں کوئی محلہ ہو حیدرآباد کے مضافات میں, تو اس طرح کا ایک چھوٹا سا محلہ وہ انہوں نے بیت المقدس کے آخر میں وہ تجویز کیا ہے اس کے لیے. لہٰذا یہ دراصل فلسطین کو ختم کرنے کی ڈیل ہے, اور یہ در حقیقت اسرائیل کو وہاں پہ باقی رکھنے کی سو کال ڈیل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے علاوہ اس میں کوئی چارہ نہیں اس میں کہ اس کو جو ہے ہم یکسر مسترد کر دیں, اس لیے کہ جب محمود عباس نے مسترد کر دیا, حماس اور جہاد اسلامی سے تو کوئی نہیں تھی کہ وہ کسی صورت میں اس کو جو ہے وہ اس کو قبول کریں. انہوں نے پہلے مرحلے پہ بھی ریجیکٹ کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم یک ریاستی نظریے ہی کو قبول کرتے ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جلد بازی سے جو اقدامات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کمزور ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ کچھ عرب ریاستیں ان کو تھوڑا بہت اگر کھل کے اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیں اس ڈیل آف دا سینچری کے نام سے, اور اس کو تسلیم کر لیں یہ چند عرب ریاستیں, تو پھر شاید وہ سمجھتے ہوں کہ پھر کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں رہے گا. نہیں, یہ مسئلہ اس سے آگے بڑھے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل دن بدن مزید کمزور ہوگا, اور آزادی کی جو تحریک ہے اور حماس اور اس طرح کی باقی تحریکیں, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی سے نوازے گا. محترم لیاقت بلوچ صاحب کی خدمت میں, اور ناصر شیرازی صاحب اور دیگر ہمارے جو برادران ہیں, الحمدللہ ہمیں جماعت اسلامی کے نائب امیر اور ملی یکجہتی کونسل اور مختلف اسپیشلی پاکستان کے اندر یا ملک یا بین الاقوامی حالات میں اتحاد بین المسلمین کے لیے ہمیشہ کوشش کرنے والی شخصیت جناب لیاقت بلوچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور ہم آغا صاحب کو آج کے اس صدی ڈیل کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ہے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی, تو ابھی ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں, اور ابھی جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ ہے ہمارے جناب آغا سید ناصر حسین شیرازی صاحب سے کہ آغا صاحب اس ڈیل کی ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک, اور ابھی تک جو معاملات ہوئے ہیں ابھی تک کیا صورتحال ہے اس صدی ڈیل کے حوالے سے. آغا ناصر شیرازی, آپ کی آغا اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کی مائک میوٹ ہے, اس کو پلیز آن کر. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں ان سب کو السلام علیکم. ماشاءاللہ محترم لیاقت بلوچ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, اور برادر محترم ثاقب اکبر صاحب نظر آ رہے ہیں, اور ہمارے عسکریہ کے مرکزی صدر ہیں. ایک اچھی ایفرٹ ہے, اور اس طرح کے ایفرٹس جو ہیں وہ آگاہی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. کائنڈلی کیپ اٹ اپ. ایک بات. سیکنڈ, جو آپ نے موضوع کہا, میں اس موضوع کو بعض تناظرات میں, جیسے اگر آپ ایک لفظی جواب کہیں تو میں اس کو کہوں گا کہ ریورس گیئر میں, کہ جو انہوں نے سوچا تھا نہ صرف یہ کہ اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ بہت تیزی سے ریورس گیئر میں جا رہی ہے بات. میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہوا, جس کی طرف برادر نے اشارہ بھی کیا ثاقب اکبر صاحب نے, کہ انہوں نے اس کا جو آتھر ہے وہ جیرڈ کشنر ہے, نیتن یاہو. اس کے اپنے پولیٹیکل مفادات ہیں اور ٹرمپ کے اپنے پولیٹیکل مفادات ہیں. ایٹ ہوم آئندہ الیکشن آ رہا ہے, دونوں نے, اور ادھر اسرائیل کے اندر بھی الیکشن, دونوں نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی جو ہارڈ لائنر جو یہودی ہے, صہیونزم ہے, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, اور ایک ایسا پلان دیا کہ جو دراصل اس ہارڈ لائنر کی خواہشات کا عکاس ہے, لیکن اس کی پریکٹیکیبلٹی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. لہٰذا پہلا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر ابھی تک کوئی ایک فلسطینی فریق بھی, فلسطین میں 3 بڑے فریق ہیں. فلسطین کا ایک بڑا فریق جو ہے وہ حماس ہے, جس کی غزہ کے اندر حکمرانی ہے. ایک بڑا فریق جو ہے وہ فتح ہے, اور ویسٹ بینک کے اندر تقریباً اس کی ڈومیننس ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامی جہاد ہے, اور کچھ دیگر گروہ ہیں کہ جو سیاست میں نہیں ہیں لیکن وہ عسکری میدان میں اسرائیل کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں. ان تینوں گروہوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ الفتح جو ہے وہ سیاسی حل کی بات کرتی ہے, محمود عباس اور ان کے ساتھی ابو مازن. حماس جو ہے وہ سیاسی اور عسکری دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اس نے اپنی حکومت بھی قائم کی ہے,
डायलॉग भी करते हैं और अस्करी जवाब भी देते हैं, जबकि जो जहाद इस्लामी के लोग हैं वो सिर्फ अस्करी हल के ऊपर यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि इनके साथ डायलॉग करने का कोई फायदा नहीं होगा। इनके इस इक़दाम में, जिसको फलस्तीन के किसी भी फैक्शन, ग्रोह या फर्द की हिमायत हासिल नहीं है, हत्ता उनको कंसिडर ही नहीं किया गया, इन तीनों ग्रोहों के दरमियान जो इख्तलाफ राय है, लड़ाई नहीं इख्तलाफ राय है, इन तीनों ग्रोहों को एक पेज पे ला खड़ा कर दिया है और तीनों ने ये जॉइंट मौक़िफ़ दिया है, मुश्तरका मौक़िफ़ दिया है कि वो मुश्तरका तौर पे इसको रूल आउट भी कर रहे हैं और इतनी सख्त लैंग्वेज अल-फतह के लोगों ने इस्तेमाल किया है जो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी तारीख के अंदर नहीं रही है। और उन्होंने इस मुआहदे को न सिर्फ ये कि फाड़ा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये हमारी लाशों से गुजर कर ये मुआहदा जो है वो एक कदम आगे बढ़ सकता है और फिर भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लिहाजा एक बहुत ग्रैंड लेवल की यूनिटी जो है वो फलस्तीनी फैक्शंस के अंदर आ गई और इसराइल के मुकाबले में उनका मुश्तरका महाज जो है वो कायम हो गया और वो इस चीज के ऊपर भी आपस में अब मुत्तफिक होना शुरू हो गए कि हम लोगों ने जो दहाइयों से डायलॉग का रास्ता भी इख्तियार किया है वो गलत था और अब डायलॉग के नतीजे में इसराइल हमें कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा हमें जोरे बाजू के साथ ही इसको आजाद कराना होगा। गोया इसराइल ने अपने लिए एक और मुसीबत मोल ले ली कि इससे पहले कुछ ग्रोह को वो डायलॉग के जरिए से एंगेज रखता था, अब तमाम ग्रोह जो है वो मुश्तरका एक मौक़िफ़ के ऊपर इसराइल के मुकाबले में बरसर पैकार आ गए। ये एक बड़ा सेटबैक है जो इस यहूदी स्टेट, इस सहूनी स्टेट को हुआ है और ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। सेकंड ये है कि जब आप एक प्लान अनाउंस करते हैं और उस प्लान को प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर ये फेलियर जो है वो आपको बैकफायर करता है। इस वक्त अमेरिका का जो बड़ा स्ट्रेटजिस्ट इनका है, अभी आपको पता है कि जब कोरोना का मसला आया तो उसने भी उसकी टीम को, ट्रंप ने उसकी टीम को हटा के कृष्ण को लेके आया और इसी तरीके से इस खित्ते के अंदर नेतन्याहू के साथ उसका एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। तो यही टीम है जो इस मौजू के ऊपर काम कर रही है। इसमें साथ साथ आपको जो एक खास स्टाइल है ट्रंप की डिप्लोमेसी स्टाइल का, ये एक बड़ा नंगा किस्म का स्टाइल है जिसमें डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि एक वल्गरिज्म है, एक वैशियानापन है। वो आपको नजर आएगा कि उसने ये समझा कि हम यूनिलेटरी अगर कोई डिसीजन कर देंगे तो बस उसके ऊपर अमल हो जाएगा, लेकिन जब ये फेल होगा तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी और आपका जो पूरा एक, आपने अपने आप को एक हैबत बनाने की कोशिश की थी कि आपने बस एक डिसीजन कर दिया है और अब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब वो फेल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जब आप पूरी कुव्वत में कोई चीज आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर जब आप खुद एट होम वीक होंगे, जैसा कि अभी ऑनवर्ड ये वीक होना शुरू हो गए इस वक्त पोस्ट कोविड सिनेरियो के अंदर भी और इसी तरीके से पॉलिटिकली भी, तो फिर तो प्रैक्टिकली आप कोई काम आगे बढ़ा ही नहीं सकेंगे। इसी तरह जो इन्होंने इसके अंदर अहम पॉइंट्स रखे, मसलन डी वेपनाइजेशन का, जैसे मैंने पहले भी इशारा किया कि वहां पे इस वक्त जो है वो मुसल्ला, बिलखुसूस गजा के अंदर मुसल्ला ग्रोह मौजूद हैं और वो इसराइल के खिलाफ मुसल्ला कार्रवाइयां करते हैं जो उनका हकीकी राइट है, रोजाना की बुनियाद पे शहादतें होती हैं, लेकिन वो उनका रद्द-ए-अमल जो है वो देते हैं। अब जब ये कहते हैं कि डी वेपनाइजेशन करनी है, हाउ इज दैट पॉसिबल? कर ही नहीं सकते। क्या फलस्तीनी ग्रोह खुद से रज़ाकाराना तौर पर डी वेपनाइज होंगे? इम्कान ही नहीं है। जब फलस्तीनियों को थ्रेट 50 पे है तो वो मुसल्ला है, जब उनका थ्रेट 100 पे आ जाएगा तो वो तो और ज्यादा मुसल्ला होंगे। लिहाजा ये क्वेश्चन ही टोटल आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया है। इसकी पॉसिबिलिटी, इस डील ऑफ द सेंचुरी को इंप्लीमेंट करने की जो पॉसिबिलिटी है ये तकरीबन इस वक्त खत्म हो गई है और ये बिल्कुल इस वक्त एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। डी वेपनाइजेशन नहीं, बल्कि अब वेपनाइजेशन स्टार्ट होगी, अब मिलिटेंसी स्टार्ट होगी। यानी ये मैं मिलिटेंसी नेगेटिव पहलू में नहीं कह रहा हूं, बल्कि हक के दिफा के उन्वान से कह रहा हूं कि अब फलस्तीनियों के वो ग्रोह के जो पहले कहीं ना कहीं डायलॉग के ऊपर जोर रखते थे, अब वो भी इसी के ऊपर आ गए हैं कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं, लिहाजा हमें इसी तरीके कार को उनके खिलाफ इख्तियार करना पड़ेगा और यही सक्सेसफुल मोड जो है वो रहा है। फिर आप ये देखें कि इसकी जो बुनियाद रखी गई है, दो बुनियादें हैं इसकी। ये अपने लॉन्च होने से पहले दो शराइत रखता है, अगर इन दो शराइत पर अमल नहीं किया तो ये लॉन्च ही नहीं हो सकता है। शर्त एक ये है कि आपको इसको इन फुल कंप्लीट करना है, नेगोशिएट नहीं हो सकता ये। लिहाजा जब इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती, डिबेट नहीं हो सकती, यानी इसकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो फाइनल है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती है। इट मींस कि ये आपका फाइनल ड्राफ्ट है और या इसको आपने इन फुल कबूल करना है, और अगर आप इन फुल कबूल नहीं करेंगे तो फिर जोरे बाजू के ऊपर हम उसको कबूल करवाएंगे। अब ये वो लैंग्वेज है कि जो इख्तियार की थी ट्रंप ने और नेतन्याहू ने, ये कहते हुए कि ये लास्ट चांस है पीस का फलस्तीनियों के हाथों में कि अगर वो इसको कबूल कर ले इन फुल तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम जबर के जरिए से उसको कबूल कराएंगे। और फलस्तीनियों को कोई एक बच्चा भी जो उनके साथ इस मौजू पे स्टैंड नहीं लिया है इन द सेंस कि उसने कहा कि हाँ जी हम इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार है, इवन बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। वो कागजों का पलंदा जो है
उसे रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल रह जाता है जब उसके ऊपर कोई डिबेट करने या बात करने के लिए भी तैयार ना हो। फलस्तीनियों का कोई ग्रोह इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद इसकी जो दूसरी शर्त थी, इसको आगाज करने की दूसरी शर्त, वो है कि जो आपका राइट टू रिटर्न है, आपने इसको डिनाई करना है। और राइट टू रिटर्न का मतलब ये आपके इल्म है कि फलस्तीनी दुनिया की वो वाहिद कौम है जो सबसे ज्यादा मुहाजिर हैं, अपना मुल्क छोड़ गए हैं। उर्दन फलस्तीनी पे, शाम के अंदर, इसी तरह दीगर खित्ते के ममालिक के अंदर लाखों फलस्तीनी जो अपनी सरजमीन से बेघर हैं, यानी अपनी सरजमीन पर कम हैं और महाजर होकर दुनिया के दीगर इलाकों के अंदर ज्यादा हैं। और उन्होंने इतना अरसा ये जंग जारी रखी है कि वो अपनी सरजमीन पर वापसी का हक जो है वो रखते हैं। वो फलस्तीनी है, उनका कोई और मुल्क नहीं है, और वो फलस्तीन की अपनी सरजमीन पर वापसी का हक रखते हैं। तो इसकी दूसरी शर्त यह है, इसको किक करने के लिए भी, इसको स्टार्ट करने के लिए भी, कि आप जो है वो राइट टू रिटर्न जो है वो खत्म कर देंगे। ये एक ऐसा काम है कि जो लाखों, यानी कम अज कम ये तादाद जो है शायद 19 लाख के लगभग बनती है। तो ये किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है कि वो लोग जो है वो वापसी के हक को खत्म कर दें और फलस्तीनी विकास के साथ गद्दारी करें। लिहाजा ये काम भी हो सकने वाला यहाँ पर नहीं है। एक तीसरी शर्त जो है इसके अंदर रखी गई, वो ये कि यहूदी बस्तियों को लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा। जितनी यहूदी बस्तियां, अब ये काम यूनाइटेड नेशन नहीं कर सकी है, ये काम यूरोपीय यूनियन नहीं कर सकी है, ये काम इनके अपने लोग नहीं कर सके हैं। चाहे जाए कि ये कहें कि ये काम अब पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर ले कि यहूदी बस्तियां जो इंटरनेशनल कवानीन के तहत इलीगल हैं, वो उनको आप जो है वो खत्म कर दें। मैं आपको बताऊं, यहाँ एक सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने सामने मैप रखेंगे तो इन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि जो फलस्तीनी आबादियां हैं, एक गांव फलस्तीन का है, फर्ज करें उस गांव के 2 रस्ते हैं, दोनों रस्तों के ऊपर यहूदी बस्तियां बसा दी। नतीजतन वो गांव मैसूर हो गया, आपने कहा नहीं और वो मैसूर हो गया। इन्होंने उस गांव को मैसूर करने के लिए ये 14,000 बस्तियां मसलन एक एरिया के अंदर बसाई हुई हैं। ये सारी बस्तियां वो कहते हैं हम इनको लेजिटिमेट कर देंगे, ये कानूनी हो जाएंगी। ये कानूनी होने का मतलब ये है कि फलस्तीनी अपने सांस के ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल कबूल कर लें, जो वो किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते हैं, और जाहिर है कि ये उनकी अब तक की सारी जद्दोजहद के भी खिलाफ है। मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि 3 तरह के कंट्रोल यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एक कंट्रोल है वो इलाके जो प्योर यहूदी कंट्रोल में है, और उस पे सियासी कंट्रोल भी ज्यूस का है और उन पे अस्करी कंट्रोल भी सेहूनियों का है। एक वो है जिनको मुश्तरका कंट्रोल कहते हैं, उसमें सियासी तौर पे फलस्तीनियों को कुछ एरिया दिया हुआ है कि भाई आप इंतजामी मामलात में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अस्करी कंट्रोल जो है वो वहां पर भी जो है इनका है, ज्यूस का है या सेहूनिज्म का है। और एक तीसरा इलाका है कि जिनको वो कहते हैं कि ये फलस्तीनी कंट्रोल्ड है। फलस्तीनी कंट्रोल का मतलब है कि उनको बल्दिया टाइप के कुछ कंट्रोल के इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन वो इससे बाहर जाने की इख्तियार हासिल नहीं है, अंदर आने की इख्तियार हासिल नहीं है, और वेपन का इख्तियार भी उनके पास नहीं है, मिलिट्री का इख्तियार भी उनके पास नहीं है। अब ये वो चीज है कि जिसको वो एक्सटेंड करना चाहते हैं कि जो तीसरी शर्त है, वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ये भी खत्म हो जाएगी, और जो मुश्तरका कंट्रोल है ये भी खत्म हो जाएगा, बल्कि टोटल जो कंट्रोल है वो सेहूनिज्म का हो जाएगा, और सेहूनिज्म के इख्तियार के ऊपर होगा कि वो किसी को पास जारी करे या ना जारी करे। ये तो बिल्कुल एक अपने हाथों से अपना गला काटने वाली बात है। लिहाजा किसी एक फलस्तीनी ने इसको कबूल नहीं किया है, और बल्कि फलस्तीन के अंदर जिस लेवल की यकजहती मैं आज देख रहा हूं, ये हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। इनके दरमियान बहुत इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन इस वक्त फलस्तीनी फैक्शंस के अंदर जो यूनिटी है वो एट इट्स पीक है, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो एक इसका और अहम पॉइंट जिसकी तरफ पहले इशारा भी हो चुका है, वो ये है कि उन्होंने जो बैतुल मुकद्दस है, जिस पर अभी तक जो है वो ये क्लैश भी जारी रहा, इस वक्त बैतुल मुकद्दस 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा जो है वो ईसाई कंट्रोल के अंदर है, एक हिस्सा मुसलमानों के आबादी के तसरुफ में है, और वहां पे कुछ ना कुछ इनकी कंट्रोल है, लेकिन कुल्ली तौर पे कंट्रोल जो है मिलिट्री के एतबार से या अस्करी एतबार से वो जियोस का है। और तीसरा हिस्सा जो है वो टोटली जाहिर है इन्हीं के पास है। अब वो चाहते हैं कि इस सारी सरजमीन से मुसलमानों का तो खाता ही खत्म, तकरीबन 20 लाख मुसलमान हैं यहाँ पर, उनका खाता ही खत्म कर देंगे, और खाता खत्म करके हम इनको कहेंगे आप दूर एक बस्ती में जाके जा बसो, और उस बस्ती को, जो बस्ती इस वक्त भी यहूदी कंट्रोल्ड है, इस वक्त भी सेहूनिज्म कंट्रोल्ड है, बल्कि सेहूनी कंट्रोल के अंदर है, उस बस्ती को जो है वो वहां पे जाके ये अगर अपना चाहें कि हम कोई फलस्तीन के अंदर अपना कोई हमारा होना चाहिए कैपिटल, तो ये वो जिसको ये कैपिटल कह ही नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप पूरा इस्लामाबाद फर्ज करें तो आप 12 कोस से बाहर किसी छोटे से इलाके या एक डेरे को कहने के भी ये ऐसे आप कैपिटल बना लो, और एक बच्चा है जिसको आपने को खिलौना दे दिया और वो खुश रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है और इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। फिर जैसे कि इस पे फाइनेंशियल पहलू की तरफ इशारा हुआ, इसमें बाज मुल्कों से जमीन लेनी है, मिस्र से जमीन लेनी है,
فلسطینیوں کی زمین کم ہو جائے گی, اسرائیل کا ڈومیننس ٹوٹل پورے ایریا کے اوپر ڈیولپ ہو جائے گا, غزہ میں اور ان کے درمیان مغربی کنارے کے درمیان ایک ٹنل کے ذریعے سے ایکسیس دے گے, تیرہ سینا کا وہ علاقہ لیں گے اور اس علاقے کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹری بنائیں گے, اور اس انڈسٹری کے اوپر جو تھوڑی بہت ایک ایئرپورٹ ہے, کچھ 2-4 فیکٹری کا انہوں نے وہ پلان بنایا ہے, تو یہ ٹوٹل لائف لائن جو ہے وہ ان کی ہوگی, اور اس تک بھی ایکسیس جو ہے وہ اسرائیل کے ذریعے سے ہوگی, اور اس کے علاوہ کوئی ایکسیس نہیں ہوگی. بالکل ناقابل عمل, بالکل ایک توہین آمیز, اور بالکل ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جس منصوبے کے لیے کسی طرح کے کوئی امکانات فراہم نہیں ہے, نہ سیاسی امکانات فراہم ہے, نہ عسکری امکانات فراہم ہے, اور نہ ہی اس ایریا کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ یہ اس کو ایک قدم بھی آگے بڑھا سکیں. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. اور اب جو نیکسس ڈیولپ ہو گیا ہے, چونکہ اسرائیل کو ایک جو بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے, انہوں نے سیرین چیپٹر بیسیکلی کھولا تھا جو گریٹر اسرائیل کو دجلہ و فرات تک لے کے جاتا. ان کا پہلے سیرین چیپٹر جو ناکام ہوا, لبنان سائڈ سے وہاں حزب اللہ نے اس کو کاؤنٹر کیا, ادھر سے کھولا وہ کاؤنٹر ہو گیا. اب وہ ہر سائڈ سے محصور ہو گئے, وہ اپنی کوئی ایکسیس چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنا جو سائز ہے جو بہت چھوٹا ہے, بعض جگہوں سے مثلا وہ 24 کلومیٹر ان کی وڈتھ ہے, اور اس نے ان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کو اتنا منیمائز کر دیا ہے کہ ان کے اوپر یہ کوسچن مسلسل تلوار لٹک رہی ہے کہ 24 مائل یا 24 کلومیٹر لمبا اگر کوئی پٹی ہو تو وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ سکتی ایک کنٹری کے طور پہ. لہٰذا یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کمی کو دور کرنے کے لیے اپنی ایکسیس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اپنا سائز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. جو ان کو 2 روٹ سے ممکن نہیں ہوا ہے, وہ تیسرے روٹ سے اس لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس روٹ کے اوپر تو اب فلسطینی خود ڈائریکٹ کنفرنٹ کریں گے, اور اب فلسطینیوں کا جو ریزسٹنس کے بلاک کے ساتھ جو نیکسس ڈیولپ ہو گیا وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر پہلے انہوں نے ویپنائز کیا تھا غزہ کو, اور آج غزہ جو ہے وہ 72 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے اور اپنی شرائط پر اسرائیل کو صلح کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. اگر یہ ایکسپینڈ کر کے ویسٹ بینک کے اندر اور مغربی کنارے کے اندر بھی آ جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کی اسٹرینتھ کس لیول کی ڈیولپ ہو جائے گی, اور اسرائیل جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ اپنا سروائیول جو ہے اس کی جنگ لڑنے کی مرحلے میں آ جائے گا, اور شاید وہ پھر سروائیو نہ کر پائے. یہ ایک سٹارٹ آف ڈکلائن آف اس صہیونی اسٹیٹ ہے جو اس وقت شروع ہو گیا ہے, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے اندر ایک شرنک آنا, ان کا پولیٹیکل ڈکے ہو گیا ہے, ان کا ملٹریلٹی یہ شکست کھا چکے ہیں, ان کی سوسائٹی اس وقت بہت بری طرح مختلف کلیشز کا شکار ہے, انٹرنل کرائسس کا شکار ہے. اور ایک ان کی رپورٹ جاری ہوئی ہے جو ان کے سابقہ چیف جسٹس کی سربراہی میں, جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم تقریباً تمام طرح کی جنگوں کے اندر اپنی سوسائٹی کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ سوسائٹی شکست کھا چکی ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل روزانہ کی بنیاد پہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے, اور ریزسٹنس کا بلاک اسٹرینتھ کی طرف جا رہا ہے, فلسطینی یونٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے یہ بدترین شکست سے دوچار ہونے جا رہی ہے. اور اس پر پوسٹ کورونا سینیریو نے مور لگا دیا ہے کہ جو سمجھتے تھے کیونکہ اس میں سعودی عرب نے پیسہ دینا تھا, اس میں بعض عرب کنٹریز نے پیسہ دینا تھا, یورپی یونین کے ذمہ پیسہ دینا تھا, ان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ اس بدترین ریسیشن کے بعد وہ تو دہائیاں شاید نہ کھڑے ہو سکیں اور چاہ جائے کہ وہ اس پروجیکٹ کے اندر پیسہ لگائیں. لہٰذا ٹوٹل وائبلٹی آف دا پروجیکٹ جو ہے وہ ہے سیز ٹو ایگزسٹ, اور یہ بالکل اب آگے چل سکنے والی بات نہیں ہے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور یہ کوڑے دان کے اندر رکھنے کے قابل ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی برت اب باقی نہیں رہی. ماشاءاللہ ناصر بھائی بہت شکریہ کہ واقعی سینچری ڈیل جو ہے ان کی توقعات اور ان کی امیدوں کے مطابق ریورس گیئر میں ہے. ابھی ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں, اور جناب لیاقت بلوچ صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور بہت شکریہ آغا صاحب کا. آغا صاحب ابھی جیسے ناصر بھائی نے کہا کہ فلسطین کے اندر 3 بہت بڑے گروہ ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں فلسطین کے, ایک حماس ہے اور دوسرے الفتح ہے اور تیسرے جماعت جہاد اسلامی جہاد ہے. تو حماس کو دہشت گرد گروہ قرار دینے والے میں سعودی عرب بھی ہے, تو اس میں ابھی جو اسلامی تحریکیں اور تنظیمیں ہیں آواز کیوں بلند نہیں کرتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر عباس صاحب, ثاقب صاحب, ناصر شیرازی صاحب اور شاہد صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. 2 دانشور جو ہیں ثاقب اکبر صاحب اور ناصر شیرازی صاحب نے اسے ہر پہلو سے بہت اچھے اور شاندار تجزیہ کیا ہے. میں جو چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اصلیہ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا بھی بہت شکریہ آرگنائزیشن کا کہ آپ نے اس مذاکرے کا اہتمام لیا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ یوم القدس کے حوالے سے پورے ملک میں، پاکستان میں، فلسطین سے یکجہتی کے لیے، قبلہ اول کی بازیابی کے لیے جو پروگرامات ہو رہے ہوتے تھے، لیکن یہ کرونا اور سوشل ڈسٹینسنگ اور بہت ساری اور وجوہات کی بنیاد پر چیزیں ایک محدود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام آرگنائزیشن مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا اور اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان تمام جذبات کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کے جذبوں کو بھی ایک جلا بخشی جا رہی ہے۔ فلسطین اور کشمیر جو ہیں یہ پورے عالم اسلام کا، امت کا ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے، اور جس کے حل نہ ہونے کی وجہ سے پورا عالم اسلام طرح طرح کے مسائل سے، تقسیم سے اور باہم تصادم سے جو ہے کہ وہ گزر رہا ہے اور اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایک ناجائز بستی ہے، ناجائز آبادی ہے، اور جس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں سے ان کی آزادی کا حق چھین کر وہاں صہیونیت کی ایک ریاست کو اس لیے مسلط کیا جائے کہ پورے خطے میں امریکہ یا عالمی استعمار یا صہیونیت اپنی بالادستی قائم کریں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ بھی ایک دور دراز علاقے سے امریکہ اور یورپ مل کر یا دنیا کی باقی استعماری طاقتیں اس ناجائز ریاست کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ اب اسی طرح یہ صدی کی ڈیل کے حوالے سے جو تفصیلات آئی ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ تو ظاہر کر رہا ہے کہ تیل ابیب سے یروشلم جو ہے کہ امریکہ کا اپنا سفارت خانہ لے جانا اور اس کے مطابق مسلمان ممالک کو یہ مجبور کرنا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں، اور پاکستان جیسے ملک پر بھی ایک دباؤ ڈالنا، اور ایک مضبوط لابی یہاں بھی مسلسل کام کر رہی ہے کہ پاکستان بھی دیگر مسلم ممالک کی طرح ان کے سامنے جھکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی رگ رگ میں بیت المقدس کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ایک بڑی گہری محبت ہے، اور لوگ اس کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بالکل ابتدا میں جو ایک موقف پیش کیا تھا وہ آج بھی پاکستان کی پوری قوم کا ایک موقف ہے اور ایک رہنما اصول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ایک فلسطین پر بھی ایک فیصلہ کن بار کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کشمیر کے حالات کو دیکھیں۔ یہاں بھی نریندر مودی کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کے اقتدار میں آنے سے کشمیر کے مسئلے کی کوئی حل اور تدبیر نکلے گی، لیکن ساری تدبیریں اس طرح الٹ ہوئی ہیں کہ اب بھارت میں نریندر مودی کی قیادت میں آئین میں تبدیلیاں کر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کر کے بیک وقت جو ہے کہ مسلمانوں کے درینہ مسئلہ کہ جنہوں نے عالم اسلام نے حل نہ کیا، اب یہ دونوں قوتیں جو ہیں پوری طاقت کے ساتھ اور عالمی سطح پر جو مختلف مفادات ہیں ان کو استعمال کر کے وہ ایک تباہی کی طرف چیزوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، اس کے کیا عزائم ہیں، اسرائیل کے پیش نظر کیا ہے، اور وہ خطے میں کس طرح کی ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو عالم اسلام کی تقسیم ہے، عالم اسلام کا باہم دست و گریباں ہونا ہے، اور عالم اسلام کے پاس جو ایک طاقت، وسائل اور جو کیپیبلٹی اور جغرافیائی اعتبار سے جو اس کی صلاحیت ہے اس کو بالکل منتشر کر دیا گیا ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ عالم اسلام میں اور امت میں بہت ساری ایسی قوتیں اور عناصر موجود ہیں کہ جو وحدت کو، یکجہتی کو ترجیح دینے کی بجائے وہ عالم اسلام کو تقسیم کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یوم القدس کا اعلان کیا اور اس جمعۃ الوداع کو جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ وابستہ کیا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی یہ جو شیعہ اور سنی کی تفریق پیدا کی جاتی ہے، جو بھی اس تفریق کو پیدا کرتا ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح مسلمانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا اقدام تھا ایک شیعہ قیادت کی طرف سے
کہ فلسطین کی غالب آبادی جو ہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اہل سنت کی ایک بستی آبادی اور ایک خطے کو تحفظ دینے کے لیے، اس کا حق دلانے کے لیے ایک اتنی بڑی عالمی قیادت کی طرف سے حمایت کا اعلان کرنا، یہ بھی فلسطین کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ فلسطین کا قضیہ جو ختم کرنے کے لیے اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کو جو مستقل بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے، اور پھر وہ ایک مڈل ایسٹ کے درمیان جو ایک انتشار موجود ہے اس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک تعاون کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کشمیر کے مسئلے کو بھی نریندر مودی جس طرح ایک فساد اور ایک فاشزم کے ذریعے تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی جو ایک دہشت اور وحشت مسلط کر دی گئی ہے، یہ دونوں ایشوز اہم ترین ہیں۔ اور ان کی بنیادوں پر حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کے قائدین کو بھی اور ممالک کی قیادت کو بھی، دانشوروں کو بھی، اور وہ سول سوسائٹی کے لوگ کہ جنہیں اللہ نے ایک مقام دیا ہے کہ دنیا میں ان کی بات کو سنا جاتا ہے، وہ اس بات کو سمجھیں، صدی کی ڈیل ہو یا نریندر مودی کا فاشزم ہو، یا فلسطین کے قضیے کو ختم کرنے کی سازش ہو، یا نریندر مودی کے ذریعے کشمیر کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع کو ختم کرنے کی چیز ہو طاقت کے ساتھ، اس کے مقابل میں اگر آج بھی عالم اسلام متحد نہیں ہوتا تو یہ محض کشمیر کا نقصان نہیں ہے، یہ فلسطین کا نقصان نہیں ہے، یہ صدی کی ڈیل جو ہے وہ محض فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی ایک تباہی کا فارمولہ ہے اور اس کی بربادی کا فارمولہ ہے۔ اور جس طرح امریکہ پہلے یہ باتیں مسلسل وہاں کے تھنک ٹینکس یہ کہتے رہے کہ یہ تمام سرحدوں کی ری آرگنائزیشن ہوگی اور تمام سلطنتوں کی ریاستوں کی توڑ پھوڑ ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں جو ترتیب دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یوم القدس کے موقع پر یہ پیغام اس طریقے سے ابھرنا چاہیے، پوری طاقت کے ساتھ ابھرنا چاہیے کہ ہم فلسطین کی جائز ریاست کی آزادی مانگتے ہیں، ہم اسرائیل کی ناجائز وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کیے بغیر عالم اسلام اپنے باقی مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اسی موقف کو اختیار کرنے کے ساتھ شام کے دکھ درد بھی ختم ہو سکتے ہیں، یمن کے مسائل بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اچھی طرح چیزوں کو پہچان لیا ہے کہ امریکہ اور یورپ اور جن کا سہارا لے کے ایک راستہ اختیار کیا جا رہا تھا، آج معاملات کہاں کھڑے ہیں۔ اور آج اگر دنیا میں سیکولرزم کی بنیاد پر عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی کوئی بات کی جاتی ہے، انہیں بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ محض کوئی اچھے مسلمان یا برے مسلمان یا سیکولر مسلمان یا اسلام پر عمل کرنے والے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے وجود کا مسئلہ ہے، ایمان اور عقیدے اور تہذیب اور ثقافت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات بھی بہت مبارک رات ہے، اور اسی رات کے حوالے سے ہمیں پاکستان کی آزادی کی نعمت بھی ملی، اور پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں سے یہ آواز مضبوطی کے ساتھ اٹھنی چاہیے، اور حکومت پاکستان کو اپنی پوزیشن بھی بالکل واضح کر دینی چاہیے کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر کسی امریکہ کا، کسی بیرونی قوت کے دباؤ کو تسلیم نہیں کرے گا، اور فلسطین کے حوالے سے جو قائد اعظم کا موقف ہے، پوری قوم کا ایک مسلسل موقف ہے، اسی پر اس کو قائم رکھا جانا چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ اہل ایمان، فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ اہل ایمان کے وجود کا مسئلہ ہے۔ جی جناب، بالکل۔ ابھی ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ آغا سید حسین موسوی جو اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے عسکریہ علم و عمل تحریک کے مرکز صدر برادر سید شکیل حسینی کو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں۔ تو آغا صاحب سے سوال یہ ہے کہ صدی ڈیل کے عالم اسلام پہ کیا اثرات ہوں گے؟
جی जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से टाइमली ज्वाइन नहीं कर सका, और जहाँ तक इस मौजू के हवाले से बात करने की जो कुछ चीज़ें हैं, हमारे जो सीनियर दोस्तान जो हजरात हैं उन्होंने काफ़ी सहर-हासिल गुफ्तगू की है। बुनियादी तौर पे पहले मरहले में तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि ये इट्स नॉट ए डील, क्योंकि डील के लिए ज़रूरी है कि दो जो अपोनेंट हैं वो एटलीस्ट किसी एक जगह पर एग्रीमेंट उनका होना चाहिए। तो ये कोई डील नहीं है, दिस इज टोटली डिक्टेटरशिप जो इम्पोज की गई है अमेरिका की तरफ से इस हदफ और इस मकसद के तहत कि वो सियोनिज्म के जो मुसलसल उसकी एक जारियत या जो उसका जुल्म है उसको लेजिटिमाइज किया जाए। तो ये इट्स नॉट ए डील, इट्स एन डिक्टेटरशिप इम्पोज की गई है जो अमेरिका की तरफ से। दूसरा में ये भी आलम इस्लाम के साथ साथ, क्योंकि ये जो मसला अभी फ़लस्तीन का है या कश्मीर का है, उसके लिए वाकई जैसे लियाकत साहब ने भी कहा कि ये न फ़कत इस्लाम मगर इंसान के वजूद की बका का भी मसला है। अभी जो कश्मीर या फ़लस्तीन का जो इशू दुनिया की सतह पे हाईलाइट हो रहा है, आप देखें उसमें न फ़कत मुसलमान मगर दुनिया का हर जी शऊर इंसान जो है वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह कल भी हमें इस पूरी सूरत हाल का मुशाहिदा भी होगा, और जैसे ही इमाम खुमैनी ने इस तरफ जो है दुनिया की जो सोच है, फ़िक्र है, उसको आमादा किया, और अब वो पूरी दुनिया में एक बाकायदा मजलूम की तहरीक बन चुकी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसके जो रिएक्शन है या इसके असर क्या होंगे आलम इस्लाम पर, तो उसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जो अभी नियर पास्ट में हम जो सूरत हाल देख रहे हैं और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, जिसमें यमन की सूरत हाल आपके सामने है, शाम की सूरत हाल आपके सामने है, इराक की सूरत हाल आपके सामने है, और इसी तरह से जो भी इस्लामी ममालिक मिडिल ईस्ट में हैं जो इस वक्त जल रहे हैं, जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, जिसमें औरतें जो हैं वो कत्ल की जा रही हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। तो अगर इसका पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही हदफ है, और वो हदफ जो है वो सियोनिज्म की हुकूमत को महफूज करना, उसको जो है वो लेजिटिमाइज करना और उसको वुसअत देना। और अगर यही सिलसिला इसी तरह से रहा और ये जिस तरह की डिक्टेटरशिप की गई है, जिस तरह से ये एक जो है अपना फैसला जो है एक मिल्लत पे, एक कौम के ऊपर जो है इम्पोज किया गया है, उसका भी हदफ यही है कि ये चीज़ कभी भी सिर्फ अपना फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी। और मुझे यहाँ पे एक कोटेशन जो है मार्टिन लूथर की याद आ रही है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए डायरेक्ट थ्रेट टू एवरीवेयर। जहाँ पे भी अगर जुल्म हो रहा है तो वो फकत उस जगह तक महदूद नहीं रहता, वो फिर तमाम अपने आसपास के इलाकों को जो है वो अपनी लपेट में लेता है, और वो हो रहा है आपके और हमारे जो है वो मुशाहिदे में, और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट जो है वो जलते हुए नजर आता है। रिएक्शन जो आलम इस्लाम का हमें नजर आया वो पहले दिन से एक जो खुशाइन चीज है कि पहली मर्तबा इतनी जो है यूनिफॉर्मिटी जो है वो नजर आई है। फ़लस्तीन की क़यादत ने पहले दिन से ही इसको ये कहा कि डील जो है ये डस्टबिन में फेंकने की डील है, और इसी तरह से तुर्की की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी आलम इस्लाम के काफ़ी जो आज़ाद जहन रखने वाले ममालिक हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है, और वो रिएक्शन बहरहाल स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इसमें जो असल में कमर जो अहम चीज़ जो है समझने की, वो बुनियादी तौर पे आप बिलफोर्ड का अगर मुआहदा देखें या डिक्लेरेशन देखें 1948 में हुआ था, और उसमें बरतानिया ने इस तरह का फितना जो है यहाँ पे पैदा किया और यहूदियों को दूसरे ममालिक से लेके यहाँ पे आबाद किया। मगर ये जो जिस तरह के ये पीस प्लान दिया गया है, जिसको लोग जो है वो पीस प्लान नहीं कह रहे, वो डिस्ट्रक्शन प्लान कह रहे हैं, और ये फकत मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम्स भी कह रहे हैं, और खुद अमेरिका में जो सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से भी ये आवाज़ बुलंद हो रही है। अनफॉर्चुनेट ये है कि इस तरह के प्लान की जो कंसल्टेशन हो रही है, जो जिसमें बैठ के इस पे बातचीत की गई, अनफॉर्चुनेटली पहले बिलफोर्ड में ये बरतानिया की तरफ से था और उस मुल्क में हुआ, मगर ये जो प्लान बनने गया वो हमारे मुसलमान मुल्क यानी बहरीन में हुआ है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एटलीस्ट जो हमारे अपने मुसलमान ममालिक हैं जिनके
یہ جو سرزمین ایک فلسطین ہے وہ فقط کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، ایک مذہبی ایشو ہے، ایک انسانی قدروں کا ایشو ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ریئیکشن کے ساتھ ساتھ جو بنیاد ہے وہ اتحاد ہے. اگر تمام اسلامی ممالک آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو جس طرح سے امام خمینی نے کہا کہ اسرائیل کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر تمام ممالک اکٹھے ہو کے صرف ایک کوزہ پانی کا بھر کے پھینکیں تو ایک سیلاب کی صورت ہو اور تمام کے تمام سیونزم جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. سو بہرحال ریئیکشن جو ہے وہ ابھی آنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ جس طرح سے پوری دنیا اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے، عالم اسلام میں بھی ایک اتحاد، یکجہتی اور جو ہے نا وہ یونٹی نظر آئے گی، اور اس کے خلاف باقاعدہ کوئی اچھا ریئیکشن جو ہے وہ میں نظر آئے گا. ریئیکشن آنے کی بہت اور بھی مزید ضرورت ہے. ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف جناب ڈاکٹر ثاقب اکبر کی طرف بڑھتے ہیں. آغا صاحب، ابھی اس حالات میں آپ امت مسلمہ بالخصوص پاکستان میں، جو پاکستان کا ماضی میں کردار رہا ہے، اور آئندہ اس لیے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو صہیونی لابی کے کچھ لوگ ہیں وہ مسلسل کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل بات ہو جائے کہ بھئی اسرائیل بھی ایک ملک ہے، اسرائیل بھی ایک ریاست ہے. آپ یہ دیکھیں، بعض اوقات یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں دو نظریاتی ریاستیں ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک اسرائیل ہے. اس حکومت کے دوران میں اس پارٹی کی، برسر اقتدار پارٹی کی ایک MNA نے کھڑے ہو کے پاکستان کی پارلیمان میں پہلی دفعہ یہ بات ہوئی کہ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں ایک کیمپ لگا کے ایک سابق مولوی جو ہے اس نے یہودیت اختیار کرنے کا اعلان کیا اور ایک طرح سے اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا. پچھلے دنوں ایک اور اس طرح کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ پولیس نے پھر اس آدمی کو جس نے یہ اسرائیلی جھنڈا اپنی چھت پہ لگایا تھا اس کو گرفتار کیا. یعنی اس کو آہستہ آہستہ چاہتے ہیں کہ معمول کی بات بنائی جائے. اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ کوئی ایک اسرائیلی طیارہ اسلام آباد میں اترا ہے، پھر اس کی خبروں کو گول کر دیا گیا، حالانکہ اس کا ابھی تک ثبوت جو ہے وہ اس پہ موجود ہے، گوگل پہ اگر آپ ریسرچ کریں تو اس پر بھی کوئی بات جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی. اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں یہ پاکستان کا وزیر خارجہ، آپ یہ دیکھیں کتنا انفارچون ہے کہ سر عام جا کے وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے اس نے جا کے وہاں پہ ترکیہ میں جا کے اس سے ملاقات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی لابیز موجود ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتی ہیں. ہم یہ بات واضح کر دیں کہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. یعنی جس دن یہ عوام اٹھے تو یہ جو چند افراد ہیں، یہ جو صہیونی مقاصد کے علمبردار ہیں، ان کو وہ بالکل اس ملک سے نیست و نابود کر دیں گے. اور میں ایک اور بات کہوں، ہماری پاکستان کی وزارت خارجہ بعض اوقات اس طرح کے بیانات دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دو ریاستی نظریے کے حامی ہیں. پاکستان کوئی دو ریاستی نظریے کا حامی نہیں. یہ فیصلہ کب کیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ نے؟ کب پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے؟ کب سینٹ میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے؟ لہذا اس مسئلے کو پاکستان کی وزارت خارجہ واپس جائے، اور جو قائد اعظم کا اور جو نظریہ اس سے پہلے علامہ اقبال کا رہا تھا جب پلان کیا جا رہا تھا صہیونی ریاست کے قیام کے لیے، تو جو ان کا نظریہ ہے بانیان پاکستان کا، وہ نظریہ ہے پاکستان کا. ہم کسی صورت بھی اپنے بانی پاکستان کے نظریے سے غداری نہیں کر سکتے. وہ اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے جب تک کہ غیرت مند مسلمان موجود ہے اسرائیل کو کسی صورت وہ صحیح تسلیم نہیں کرے گا. لہذا یہ جو ہم آواز اٹھاتے ہیں، بعض لوگ بعض کو سمجھتے ہیں کہ یہ جی آپ کے اس طرح کے مذاکروں سے، آپ کے اس طرح کے ریلیز سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ پاکستان دنیا کی واحد ایٹامک پاور ہے. یہ اگر کھڑی ہے پاکستان خم ٹھونک کر فلسطین کے ساتھ، تو کس کی مجال ہے کہ فلسطین کو روند کے آگے؟ فلسطینی آگے بڑھ رہے ہیں، آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. آپ کس کے خوف سے خاموش ہیں؟ پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ، جب سارے فلسطینی بعض اوقات کہتے تھے یہ تو فلسطینی بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، اب سارے فلسطینی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھ رہے ہیں. لہذا پاکستان کو چاہیے کہ
कि उन फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों जो अपना हक मांगते हैं और इसराइल को एक नाजायज़ रियासत समझते हैं। जी, वाकई पाकिस्तान को इस के साथ खड़ा होना चाहिए फ़लस्तीन की हिमायत के लिए, और पाकिस्तानी अवाम, जैसे डॉक्टर साकिब अकबर ने भी कहा कि ये हमेशा चाहती है कि किसी दो नज़रियाती रियासत के हामी नहीं है। हम अपने दूसरे मेहमान जनाब नासिर हुसैन शिराजी साहब के बढ़ते हैं, और नासिर भाई ये बताएं कि आप अभी तक आज़ादी कुद्स के लिए OIC ने क्या किरदार अदा किया है, जबकि हम देखते हैं कि तुर्क हुकूमत हमेशा इसराइल के साथ खड़ी है, और उन्होंने 1970 से ये देखें कि यरूशलेम पे जब काबिज हुई है हुकूमत, तो ईरान के अलावा किसी और ममालिक ने अभी तक क्या किरदार अदा किया है, या और आगे क्या जिम्मेदारी बनती है इसकी? माइक बंद है आपकी नासिर भाई। जी जी शुक्रिया बेटा देखो, एक तो ये है कि OIC एक कलेक्टिव फोरम है, और इस फोरम आल्दो ये बनाया इसीलिए गया था कि मुसलमानों के जो मुश्तरका मफादात हैं उसके ऊपर मुश्तरका मौक़िफ़ दिया जाए और मुश्तरका स्टैंड्स लिए जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आलमी इस्तेमार और उनके अलाकारों की इधर पेनिट्रेशन है स्टेट लेवल के ऊपर, वो इतनी ज्यादा है कि उसके नतीजे में OIC के अंदर से उसकी रूह निकल गई है। और अब OIC जो है, जिसको अमूमन बाज़ का हम मिज़ाहन OIC कहते हैं, ये उससे ज्यादा जाने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा OIC को और फिर इसको दाखिली सियासत का शिकार कर दिया गया और मुख्तलिफ नए फोरम्स बना दिए गए, जैसा कि अरब लीग बना दी गई, फिर उनके अंदर से और मुख्तलिफ नए फोरम बना दिए गए। फिर ये है कि इसको दाखिली सियासत का शिकार किया गया, ईरान के खिलाफ माहौल साजी के लिए, अमेरिका के कहने के ऊपर सैंक्शंस को मजीद बढ़ाने के लिए। तो बजाय इसके कि ये अपना प्रॉपर काम करती, इस फोरम के अंदर से इसकी रूह जो है वो छीन ली गई है। लिहाजा इस फोरम के हवाले से किसी की कोई तवक्को करना वो भी इस वक्त ठीक नहीं होगा। लेकिन मुसलमान ममालिक के अंदर मौजूद उम्मत मुस्लिमा का मामला यकसर मुख्तलिफ है, और इनका मामला अपने हुक्मरानों की तरह नहीं है। ये बहुत ज्यादा फलस्तीन के कज़िये के साथ अटैच है, इनके अंदर बहुत ज्यादा रद्द अमल है, हत्ता अपने हुक्मरानों के खिलाफ रद्द अमल है। लेकिन बाज़ जगहों पे जो एक जाबराना हुकूमतों का सिस्टम है उसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप राय आमा की बात करें तो अरब कंट्री से लेकर पूरी उम्मत मुस्लिमा एक मसले के ऊपर बिल्कुल मुश्तरका स्टैंड रखती है, और वो आज़ादी फ़लस्तीन है। और वो आज़ादी फ़लस्तीन से आवाम की जो अमूमी मुराद है वो बहुत वाज़ेह है, वो इसराइल और फ़लस्तीन नाम की दो अलग अलग रियासतों का क़याम नहीं है, बल्कि वो बुनियादी तौर पे फ़लस्तीन की आज़ादी है और गासिब इसराइल का खात्मा है। यानी ये मकबूजा फ़लस्तीन है, यहाँ दरअसल इसराइल नाम की कोई चीज़ जो है वो नहीं है। अब ये है कि हमेशा जिसकी तरफ इमाम खुमैनी ने इशारा किया, यौमुल कुद्स क्या है? यौमुल कुद्स ने और कोई हुकूमतें नहीं बदल सकता है। यौमुल कुद्स एक लाइन देता है पूरी दुनिया के रहने वाले मुसलमानों को और जिंदा ज़मीर लोगों को, ख्वाह वो किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, कि वो इस ज़ुल्म के मुकाबले में स्टैंड है। ये एक काम है जो हमें करना है, ये एक मूवमेंट है जिस मूवमेंट के अंदर हमें खड़े होना है। इसी तरीके से ये यौमुल कुद्स क्या करता है, या ओवरऑल जब फलस्तीन के काज के हवाले से मुख्तलिफ फ्लोटेला चलते हैं या दीगर एक्टिविटीज होती हैं, तो दरअसल इन एक्टिविटीज के जरिए से पूरी आजाद दुनिया एक मैसेज देती है कि वो इसराइल और उसकी गासिब हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इसको कबूल कर लेने का मतलब ये होगा कि हम एक बुनियादी प्रिंसिपल से पीछे हट गए कि कोई भी अगर किसी की जायदाद के ऊपर कब्जा कर ले तो वो अपने कब्जे को लेजिटिमाइज करा सकता है। ये काबिल कबूल जो है वो नहीं है। जो करने की जरूरत है, इमाम खुमैनी ने ये बात कही कि अपनी अपनी हुकूमतों के ऊपर इतना प्रेशर जरूर डालें कि वो मौक़िफ़ न लें कि जो आलमी इस्तेमार अमेरिका और उसके हवारियों का है, बल्कि वो मौक़िफ़ लें जो उम्मत मुस्लिमा के दिल की आवाज है। और आप देखते हैं कि जुम्मतुल विदा के ऊपर जो दुनिया भर के अंदर कैफियत होती है, मसाजिद के अंदर जो कैफियत होती है, जहां जरा सा भी मौका मिलता है तो लोगों के दिल जो है वो फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। नंबर एक जो काम करने की जरूरत है वो माहौल साजी, जिसके नतीजे में उम्मत मुस्लिमा या अवाम की जो आवाज है वो हुकूमतों के जरिए से रिफ्लेक्ट हो और वही रद्द-ए-अमल हुकूमतें दें जो अवाम चाहते हैं। एक दो, फुल फ्लैज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, और ये भी एक कंटिन्यूस एफर्ट है जिसके जरिए से पूरी दुनिया में इनकी मजलूमी को बयान किया जा सके। और तीन, हर वो एजुटेशन और मुजाहरा जिसके जरिए से एक पोजीशन ले सकें कि हम जुल्म के मुकाबले में मजलूम के साथ खड़े हैं, और जालिम कौन है उसको बयान करें और मजलूम कौन है उसको बयान करें। ये वो काम है कि जिसके लिए फिजा साजी हर सूरत में करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि
جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. جی جی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں کسی نے ایک سوئی بھی دی ہے اسرائیل کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تو وہ ایران نے دی ہے. ایران کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے فلسطین کے مسئلے کو پس پشت جانے نہیں دیا. ایک میں فقرہ کہوں گا, یہ فقرہ آپ لکھ لیں. ناصر بھائی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی آپ کی. اگر تمام عالم اسلام کی مقتدر قوتیں مل کر بھی یہ چاہیں کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی کمپرومائز کر لیں تو مسئلہ فلسطین کا درجہ اتنا آگے چلا گیا ہے اور اس کی جہادی روح اتنی آگے چلی گئی ہے اور اس کی ریزسٹنس اور مزاحمت اتنا آگے چلا گیا ہے, یہ مل کر بھی چاہیں تو یہ مسئلہ فلسطین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اور فلسطین کی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. کریڈٹ گوز ٹو فلسطینی, کریڈٹ گوز ٹو محمد کا بلاک کہ جنہوں نے یہ فضا کریٹ کی ہے کہ اس فضا کے ذریعے سے اب فلسطین کے مسئلے پر کمپرومائز کرنا بھی غداری کہلائے گا. آپ کا کام ہے, میرا کام ہے, ان فورمز کا کام ہے, ہم اویئرنیس کا لیول اتنا بلند کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم دنیا کے انٹلیکچل فورم کے اوپر بھی, ہم دنیا کے سیاسی فورمز کے اوپر بھی, ہم دنیا کے عوامی فورمز کے اوپر بھی ان مظلوموں کی حمایت کرتے نظر آئیں اور ظالم کو بے نقاب دیکھتے نظر آئیں. یہ فضا ہے جو انشاءاللہ الٹیمیٹ ایک ریزلٹ کی طرف جائے گی اور اس کے لیے ماحول سازی انشاءاللہ انہوں نے کر لیا فلسطینیوں نے. لہٰذا اگر کوئی ایک بڑا مارکا ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ جو امام رہبر سید علی خامنائی نے فکرہ کہا ہے, آج تک انہوں نے کوئی سیاسی بات اس طرح نہیں کی ہے جو ہمارے عموماً حکمران کر دیتے ہیں. ہر چیز کیلکولیٹڈ کی ہے اور وہ ثابت ہوئی ہے. انہوں نے 25 سال کی مدت دی تھی میکسیمم کی, اور شاید اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے ڈکلائن میں 20-21 سال جو ہے وہ باقی ہیں. اور جو میں دیکھتا ہوں اسرائیل کے جتنے پیرامیٹرز ہیں آپ وہ بنا لیں, اکنامک پیرامیٹر بنا لیں, ملٹری پیرامیٹر بنا لیں, سوشل پیرامیٹر بنا لیں, پولیٹیکل پیرامیٹر بنا لیں, تمام پیرامیٹرز کے اوپر اسرائیل بدترین ڈکے کا شکار ہے. اس کی کنزیکٹیو چوتھے الیکشن ہوئے ہیں, حکومت نہیں بن سکی ہے. اس کے ہاں 3 ملٹری فیلئر جو ہے وہ مسلسل ہو چکے ہیں, حزب اللہ کے مقابلے میں, لبنان کے مقابلے میں, سیریا کے اندر. اس کے علاوہ یہ ان کی سوسائٹی بالکل کلیپس کر چکی ہے, چونکہ مزاحمت کے بلاک نے ان کو اس طریقے سے ریسپانس کیا ہے کہ ان کو کئی دن جو ہے وہ اپنے اس کے اندر بینکرز کے اندر رہنا پڑتا ہے. پھر انٹرنل ان کے ہاں رفٹ جو ہیں, یہودیوں کے اندر گورے اور کالے کی رفٹ آ گئی ہے بہت زیادہ, لوکل اور امپورٹڈ یہودیوں کی رفٹ آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں. پھر وہاں پر بدترین جو ایک بحران LGBT والا شروع کر دیا گیا اور ان کی وہاں پہ بڑی بڑی ریلیز شروع کر دی گئی ہیں. یہ سوسائٹی کلیپس کر گئی ہے اور باہر سے جتنا, چونکہ اکنامک بنیادوں پہ اوپر لوگوں کو یہودیوں کو لایا گیا تھا, تو باہر سے جو لوگ آ گئے تھے, اب جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, امن نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے اور فیوچر کے اندر آپ کو چاروں سائڈوں سے آپ تھریٹ کے اندر ہیں, تو اب کون چاہے گا کہ وہ یورپ چھوڑ کے اسرائیل کے اندر آباد ہو اور اپنی پوری انویسٹمنٹ یہاں پر کریں. اب وہاں سے آنے والوں کا سلسلہ کم ہو گیا ہے اور یہاں اسرائیل کو چھوڑ کر جانے والوں کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. یہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے اس ڈکے کی جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ نوشتہ دیوار ہے, اٹس میٹر آف ٹائم, میٹر آف فیکٹ ڈیسائیڈڈ ہے, میٹر آف ٹائم ہے کہ یہ کتنا لیتا ہے. اور اب الحمدللہ ٹائم بھی ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ 2 ڈیکیڈ سے زیادہ نہیں ہے. خداوند کریم انشاءاللہ توفیق دے گا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, جوان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو ثاقب بھائی دیکھیں گے اور آپ سارے دوست دیکھیں گے جنہوں نے انشاءاللہ قلمی جہاد کیا ہے, ثاقب بھائی جیسے دوستوں نے, کہ فلسطین آزاد ہوگا اور اسرائیل نامی جو ریاست ہے وہ دنیا میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گی. اچھا بھی میرے دوستوں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اب اس سلسلے کو میرا خیال ہے موقوف کیا جائے. اپنی ہم نے بات کہہ دی ہے اور 1 گھنٹے کا یہ فورم تھا, اس کو ہمیں اجازت دیں آپ. میرے خیال میں قمر بھائی بھی ہم سے پہلے اجازت لے چکے ہیں. ہاں, تو ہم بھی ایک دوسرے کو اجازت دیتے ہیں. خدا حافظ. ہاں, خدا آپ کو سلامت. خدا حافظ. جی ناظرین, تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے آج کے اس صدی ڈیل کے مقاصد کیا ہیں اس پروگرام میں جو ہمارے معززین مہمان آئے, جس میں نائب امیر جماعت اسلامی جناب لیاقت بلوچ صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی مشرق وسطیٰ میں ایک مفکر رہے ہیں اور بہت انہوں کی اسٹڈی ہے اور انہوں نے بہت لکھا ہے, جناب ڈاکٹر ثاقب اکبر نقوی صاحب, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان میں ابھی بہت ہی مشرق وسطیٰ پہ بہت اچھی تجزیے کرنے والے جناب ناصر حسین شیرازی صاحب,
جو آپ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، عسکریہ علم و عمل تحریک پاکستان کے مرکز صدر برادر سید شکیل حسینی صاحب، جنہوں نے ہمارے آج کے اس پروگرام ہم کو جوائن کیا، اور صدی ڈیل کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کیا تھی آج کے اس جو انفارمیٹیو سیشن تھا، واقعاً جو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی مفید رہا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ عزم کیا ہے کہ ظالم کے ہمیشہ مخالف اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بنیں گے۔ ایک اور آپ سب کو ویورز کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ انشاءاللہ ہمارا ایک اور کل بھی ایک قدس کے حوالے سے آزادی فلسطین میں مقاومت کا کیا کردار ہے، ایک سیشن ہے جس میں حجت الاسلام آغا عارف حسین واحدی صاحب جو مرکزی جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے چیئرمین جناب سید سجاد حسین نقوی، فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری صابر ابو مریم، اور عسکریہ علم و عمل تحریک پاکستان کے مرکز صدر سید شکیل حسین انشاءاللہ ہمارے کل کے انشاءاللہ سیشن میں مہمان ہوں گے۔ ایک اور وضاحت یہ تھی کہ عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا جو آفیشیل پیج تھا وہ کل والے پروگرام کی وجہ سے وہ صہیونیزم نظریہ اور صہیونیت جو اپنے خلاف کوئی بھی بات سننا پسند ہی نہیں کر رہے، انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو ابھی عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا ایک نیا پیج بنایا گیا ہے، وہ آپ لائک کریں تاکہ ہمارے ایسے پروگرامز میں ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔